الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم السنن فصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال سے دعا گو ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کے کہ خداوند متعال انشاءاللہ آپ سب کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند متعال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل کریں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند متعال ہمیں امام کے اعوان، امام کے انصار، ان کے جانثاروں، ان کے خدمت گزاروں میں سے ہمارا شمار کریں. خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس مجلس کو اپنی پسندیدہ مجلسوں میں سے قرار دے. خداوند متعال سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی کمیونٹی اپنے لیے مستعد ہے کہ ایک اپنے لیے حسینیہ امام بارگاہ کی تلاش اور جستجو میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. خداوند متعال سے اس مجلس کا واسطہ ہے، ذکر امام حسین کا واسطہ ہے، ذکر آل محمد کا واسطہ ہے کہ خداوند متعال جلد از جلد اس معمے کو، اس مشکل کو بھی آپ لوگ کے لیے آسان کرے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد آل محمد وعجل فرجهم. یقین جانیں کہ میں آج تک کسی ایسی کمیونٹی میں نہیں گیا جہاں پورا نظام بچوں نے سنبھالا ہوا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے لیے کتنی فخر کی بات ہے اور کتنی سعادت کی بات ہے کہ میرے پاس الفاظ کم ہیں. میں جانتا ہوں ماشاءاللہ سے ہمارے بزرگ بھی اور جو جوان ہیں وہ سب پڑھنا جانتے ہوں گے، اور ان میں سے جو ہے چاہے قرآن کی تلاوت ہو یا کچھ اور معاملات ہوں، لیکن ماشاءاللہ سے جس طریقے سے بچے لے کر چلے ہیں، خاص طور سے جن دو بچوں نے ماشاءاللہ سے مرثیہ کو پڑھا ہے، سب نے اپنی اپنی خدمات کو دیا ہے. آج تک میں نے کسی بچے کو مرثیہ پڑھتے ہوئے اس طریقے سے نہیں دیکھا. تو میرے لیے بہت بہت فخر، فخر تو میں آپ لوگ کے لیے فخر کی بات تو آپ لوگ کے لیے، میرے لیے سعادت ہے کہ میں ان لوگوں کے درمیان ہوں، ان بچوں کے درمیان ہوں جن کے گناہ نہیں ہے، جو بالکل ابھی سمجھ لیجیے جن کا یہ والا اکاؤنٹ نہیں کھلا ہے، صرف اور صرف یہی والا اکاؤنٹ کھلا ہے ابھی تک، اور ماشاءاللہ سے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں. خداوند متعال ان کے والدین کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے بزرگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کے معلمین کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے کہ آپ لوگ کشادہ دلی سے شرح صدر کے ساتھ بچوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آ کے اپنی صلاحیت کا اظہار کریں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. بہت دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی تمہیدات میں انسان اپنی گفتگو کو چلاتا رہے، لیکن موضوع بہت زیادہ وسعت اپنے اندر رکھتا ہے، تو بغیر کسی تمہید میں جائے، بغیر کچھ کیلا کالا کیے، صلب موضوع میں اپنے آپ کو فوراً نازل کرتے ہیں. توجہ ہے آپ لوگ کی؟ یعنی موضوع ہمارا کیا ہے کہ اربعین حسینی، سید الشہداء کا چہلم منا رہے. چہلم یعنی میرے بچوں کے لیے 40 days، 40 دن چہلم منایا جا رہا ہے. اربعین اس کو 40 کو کہتے ہیں، 40 کی عدد کو. تو اس اربعین کا تعلق امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے کیسے ہے؟ یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم منا رہے ہیں، اور بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو مستعد کریں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے.
تو اس موضوع کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک مختلف طریقے سے لے کر چلیں. کبھی کبھی ہوتا ہے عزاداری اور امام زمانہ کے تعلق کو بتایا جاتا ہے, کبھی معصومین کے تعلق کو بتایا جاتا ہے امام زمانہ سے. یعنی امام زمانہ وہ مرکزی شخصیت ہے, وہ نقطہ دار شخصیت ہیں جس کا تعلق, جن کا تعلق تمام آل محمد کی ذوات مقدسات سے ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی اگر آپ دیکھیں ایک کتاب ہے, بہت پیاری کتاب ہے, اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ انگریزی میں ہوا ہے یا نہیں ہوا, اردو میں اس کا ترجمہ بہت پہلے ہو چکا تھا. کتاب کا عربی نام ہے منتخب الاثر, اور اردو میں اس کا ترجمہ دہلی میں بھی شائع ہوا ہے, لاہور میں بھی شائع ہوا ہے. اس کو کہا جاتا ہے جمال منتظر. جمال یعنی خوبصورتی, منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا. توجہ ہے آپ کی؟ اس میں مؤلف نے, آیت اللہ گلپائکانی نے, ایک ایک باب میں بہت ساری روایات کو جمع کیا ہے جس میں ہر امام پیشن گوئی کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے کس کا؟ قائم آل محمد کا. توجہ ہے؟ چنانچہ قائم آل محمد ہر طریقے سے مربوط ہیں. جو بھی مجلس ہم کر رہے ہیں, جو بھی محافل ہم لوگ انجام دے رہے ہیں, جن چیزوں کو ہم دینی طور پر استوار کرتے ہیں, انجام دیتے ہیں, ان سب کا تعلق قائم آل محمد سے ہے. میرے بچوں, تھوڑی سی اگر تمہیں کچھ مسئلہ ہو اردو سمجھنے میں تو میں ادھر ہی ہوں گا, تم لوگ کی خدمت میں ہوں گا انشاءاللہ. میں انگریزی میں بھی سمجھا دوں گا بعد میں, لیکن مجھ سے خاص گزارش کی گئی تھی کہ مجالس سے اردو میں کی جائیں, تو میں خادم ہوں. خادم جو ہے مخدوم کے حکم کی تعمیل کرتا ہے, صحیح ہے؟ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اردو میں بات کریں گے. تو جمال منتظر میں ایک ایک امام کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس امام نے کس طریقے سے امام زمانہ کا ذکر کیا ہے, اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ ہم کوشش کریں گے کہ 40 کے آئینے میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے اپنی کوششوں کو استوار کر سکتے ہیں. واضح ہے؟ پہلے میں کوشش کروں گا, یعنی پہلے میں مقدمے کے طور پہ کچھ باتوں کو عرض کروں گا. یہ وہ والا مقدمہ نہیں جو ہم لوگ کی تمہیدی گفتگو ہوتی ہے, یہ وہ مقدمہ ہے جو مجھے اپنے موضوع سے متصل کرے گا. واضح ہے آپ کے لیے؟ آج ہمارا موضوع خاص ہوگا. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جہاں میں پڑھنے جا رہا ہوں تو ان کے جو دنوں کی بھی مجلسیں ہوتی ہیں اس کا بھی موضوع دے دوں, تاکہ آپ لوگ بالکل ذہنی طور پہ, جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے نا کہ یہ فلانے دن آپ کو یہ پڑھایا جائے گا, یہ چیپٹر, تاکہ آپ لوگ تیار ہو کے آئیں کہ آج کس موضوع پر گفتگو ہونی ہے. آج ہمارا موضوع جو ہے, موضوع سخن ہے, وہ ہے سید الشہداء اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا عمیق اور قریبی تعلق. واضح ہے آپ لوگ کے لیے؟ یعنی کس طریقے سے یہ دو شخصیات ایک دوسرے سے متصل ہیں. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ کیوں ہم ماضی کا ذکر کرتے ہیں اپنے آپ کو مستقبل کے لیے تیار کرنے کے لیے. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی ایک سوال کیا جاتا ہے, شیعہ ماضی میں رہتے ہیں, کیا جاتا ہے, آپ لوگ صرف پیچھے کی باتیں کرتے ہیں. کربلا گزر گئی, غدیر گزر گئی, سقیفہ ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئی, آپ صرف پیچھے کا ذکر کیے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات صحیح بھی ہے اور بہت غلط بھی ہے. صحیح اس وقت میں کہوں گا کہ اگر ہم ذکر فقط اور فقط تفنن کے طور پہ کر رہے ہیں, فقط اور فقط مزے لینے کے لیے کر رہے ہوں, فقط اور فقط لہو و لعاب کے لیے کر رہے ہوں, تو آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہوگی کہ ماضی کا ذکر کرنا فضول ہے, عبث ہے. لیکن اگر ہم ماضی کا ذکر اس وجہ سے کر رہے ہوں تاکہ اس سے کچھ ہدایات اور اسباق لے سکیں اور اس سے اپنے مستقبل کو اچھا کر سکیں, تو یہ ماضی کا ذکر کرنا عین عبادت ہے. بچوں سمجھ رہے ہو؟ میں قرآن سے دلیل دوں گا. میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں جو میں نے سنامہ کلام میں آپ کو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. سورہ آل عمران کی آیت ہے. خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ قد خلت من قبلکم سنن, کہ دیکھو تم سے پہلے بھی خداوند متعال نے کچھ طریقوں کو استوار کیا ہے, کچھ طریقوں کو پیش کیا ہے, کچھ قوموں کے اسوے کو تمہارے سامنے رکھا ہے. فسیروا فی الارض, یہ بچپنے میں بھی بہت پڑھائی جاتی تھی. سفر کے جب ہمیں فضائل بتانے ہوتے تھے کہ آپ نکلا کریں, آپ کچھ تعلیم حاصل کیا کریں, تو ہمیں بتایا جاتا تھا دیکھو یہ آیت ہے قرآن مجید کا, اس میں کیا ہے؟ فسیروا فی الارض, کہ دیکھو زمین میں گھومو, زمین پر روشنی ڈالو, زمین کو دیکھو.
اجمالی بھی دیکھو، اجمالاً بھی دیکھنا ہے، تفصیلاً بھی دیکھنا ہے۔ ماضی کی جو قومیں آئی ہیں ان پر نظر کرو، ماضی میں جو لوگ گزرے ہیں ان کو دیکھو، مختلف قسم کے مختلف جگہوں پہ جو لوگ آباد ہیں ان کو جا کے پڑھو۔ فصیروا فی الارض، اس کا تعلق فقط ہمارے چلنے چلانے سے نہیں ہے، ایک معنی اس معنی میں بھی ہے کہ تم چلو، تم دیکھو کہ خداوند متعال کی کیا کیا قدرتیں ہیں، خداوند متعال نے کن کن خوبصورت مناظر کو اس دنیا میں رکھا ہے۔ ہاں تم ان چیزوں کو بھی دیکھو، لیکن مقصد کیا ہو؟ مقصد کیا ہو؟ ہدایت لینا۔ ٹھیک ہے، بات یہاں نہیں رکتی، خداوند متعال آگے کیا کہتا ہے؟ فَصِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا، دیکھو تو ضرور، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ دیکھو جو جھٹلانے والے تھے نا انبیاء کو، خداوند متعال نے ان کا کیا انجام کیا۔ جو خدا کو جھٹلانے والے تھے، جو اس کے رسول کو جھٹلانے والے تھے، اور جو اس کے وسیع اور حجت کو جھٹلانے والے تھے، ذرا تم ماضی میں جا کے دیکھو تو کہ خدا نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے۔ خدا یہاں خود دعوت دے رہا ہے کہ ماضی کے لوگوں کو پڑھو۔ جب ماضی کے لوگوں کو پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں مستقبل میں کیا کرنا ہے۔ اور یہی دیکھیں سورہ آل عمران کا ذکر ہے، قد خلت کے لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ قد خلت، جو چیز گزر گئی، جو چیز گزر جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماضی۔ اسی طریقے سے خدا نے ایک اور قد خلت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ آل عمران اٹھائیے، 137 آیت کو میں نے پڑھا تھا، 144ویں 144 آیت کو آپ جا کے پڑھیں۔ ما محمد الا رسول، کہ رسالت ماب، ان کی شخصیت ایک رسول کی ہے، رسالت ماب ہے، یعنی واقعتاً رسالت ماب ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ دیکھو اگر رسول اللہ مر جائیں، انتقال کر جائیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے، تو کیا تم لوگ پیچھے پلٹ کے اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ پھر خداوند متعال پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے فَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو دین سے پھر جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، دیکھو تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کرو گے اگر اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے۔ تم سمجھ رہے ہو ہمارا نقصان ہوگا؟ خدا کی ذات غنی مطلق ہے، خدا کی ذات مطلق العنان ہے، خداوند متعال کی ذات ہم سب سے استغنا ہے، ہم سب سے خداوند متعال کوئی طلب نہیں رکھتا۔ خدا کہہ رہا ہے دین اسلام پر عمل کرو گے اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے، دین اسلام سے پھر جاؤ گے اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ نہ عمل کرنے سے خدا کو فائدہ ہو رہا ہے، نہ تمہارے نہ عمل کرنے سے خدا کو کوئی نقصان ہوگا۔ یہاں پر بھی کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ ماں قبل انبیاء کو دیکھو، وہ بھی گئے تھے، وہ بھی گزرے تھے، ان کی قوم نے کیا کیا؟ پلٹ گئے۔ جب پلٹے تو نقصان کس کا ہوا؟ خود ان کا ہوا۔ واضح ہے؟ اب ایک میں جملہ ادھر آ ہی گیا ہے تو میں اس کو کہے بغیر آگے نہیں گزر سکتا۔ رسول اللہ کے لیے کن جملوں کا آیا ہے؟ اگر یہ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی میں اپنی کوئی پبلسٹی نہیں کر رہا، ابھی ایک کتاب آئی ہے مارکیٹ میں، آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیے گا۔ اس کتاب کا نام ہے شہادت رسول و صدق رسول، جس میں رسول اللہ کی شہادت کا اثبات کیا گیا ہے کہ رسول اللہ طبیعی موت پہ نہیں، یعنی ایک دم سے بیچارے 63 سال کے ہو گئے تو چلے گئے، نہیں، رسول کو مارا گیا ہے۔ اور یہ ایک انشاءاللہ ایک الگ دن کا موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ رسول اللہ پر گفتگو کریں گے تو اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو موضوع ہمارے پاس اب تک کیا آیا ہے، بات اب تک کیا ہمارے پاس آئی ہے کہ ماضی سے سبق لینا یہ خاص جو ہے آل محمد کے ماننے والوں کا شعار ہے۔ دوسری دلیل دوں؟ پہلے آپ کو دلیل کس سے دی ہے؟ قرآن سے دی ہے۔ دوسری دلیل دے رہا ہوں قرآن کے بعد جو معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے نہج البلاغہ۔ خداوند متعال کے وصی، ولی، حجت، خلیفہ، امیر کائنات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں۔ یعنی ادھر کوئی مسلمان نہیں کہا ہے، شیعہ نہیں کہا ہے، سنی نہیں کہا ہے، ہندو نہیں کہا ہے، عباد اللہ، سب کے سب جو خداوند متعال کی مخلوقات ہے۔ ان الدہر یجری بالباقین
کجریتی بالماضی، کہ دیکھو یہ جو زمانہ ہے نا جس میں تم رہ رہے ہو، یہ جو وقت ہے جس میں تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، یہ ما قبل والوں پر جس طریقے سے گزرا ہے بے عین ہی جو باقی حضرات بچے ہیں ان کے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی کہ ویسے پیش آئے گا، ویسے ہی کہ ویسے پیش آئے گا۔ لفظ دہر آپ کے ذہن میں ہے؟ سورہ دہر ذہن میں آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ خداوند متعال کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ واضح ہے؟ یعنی دہر کا لفظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا کی لغت اور قرآن کی لغت میں کتنی مفاہمت ہے۔ یعنی جو قرآن کے الفاظ ہیں وہی مولا کے الفاظ ہیں، لیکن مولا کے معنی تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، قرآن کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ قرآن کسی ایک زاویے سے دہر سمجھانا چاہ رہا ہے، مولا کسی اور زاویے سے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اور ایک دفعہ نہج البلاغہ میں آپ کیا کہتے ہیں، یہ واقعہ یہ میرے بزرگوں کے لیے اور مجھ جیسے بندے کے لیے جو اپنی تقریباً آدھی زندگی گزار چکے ہیں، خداوند متعال بہتر جانتا ہے، شاید 99% گزار چکے ہوں اگر کل موت آ جائے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ عباد اللہ۔ پھر مولا کا انداز آپ دیکھیں، عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں۔ مولا دیکھیں کتنے بہترین طریقے سے آپ لوگ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، یعنی محبت کا لہجہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں کہہ سکتے تھے اے لوگوں، نہیں، اہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں۔ اے لوگوں کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مولا کی محبت کا اظہار ہے۔ عباد اللہ، این الذین، کہاں گئے وہ لوگ، عمروا فنعموا، جن کو بہت طویل زندگیاں دی گئی تھی اور انہوں نے بڑی آسائشوں کے ساتھ زندگی کو گزارا تھا، کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ چھوڑ کے چلے گئے نا۔ وعلموا ففہموا، اور جب ان کو تعلیم دی جاتی تھی تو وہ سوچ سمجھ سے کام لیتے تھے۔ کہاں چلے گئے؟ چلے گئے بھئی جتنے بڑا عالم تھا ایک زمانے میں اس دنیا میں رہا، پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ وَأُنذِرُوا فَلَهُ، اور جب ان کو مہلت دی جاتی تھی تو وہ مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ وہ لہو و لعاب، کھیل اور کود میں اپنی زندگی کو گزار لیا کرتے تھے۔ وَسُلِّمُوا فَنَسُوا، اور جب ان کو خداوند متعال نے موقع دیا کہ تم اس دنیا میں جا کے نیک اعمال کرو تو انہوں نے جا کے خداوند متعال کو اپنی یادوں سے مٹا دیا۔ نیک اعمال کرنا تو دور کی بات، وہ گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے رہے۔ وَأُمْهِلُهُ طَوِيلًا، اور دیکھو ان کو بہت لمبی زندگی دی گئی۔ وَمُنِحُ جَمِيلًا، اور کتنی بہترین آسائشوں سے ان کو نوازا گیا۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ جاؤ نا قبرستان ذرا جاؤ، وہی 6 فٹ کی قبر ہوتی ہے، 6 فٹ سے بڑی تو کسی قبر میں نہیں دیکھی آج کل کے زمانے میں۔ عراق چلے جائیں تو وہاں پہ تو 2-3 فٹ کی ہوتی ہے، اندر پورا کھودتے ہیں وہ۔ کہاں تم کس گھمنڈ میں مبتلا ہو؟ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سمجھ لو، جانا ہے تمہیں۔ مولا کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ماضی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ماضی کو پڑھو۔ رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آ گئی، ابھی وسیع کا کلام تھا، نبی کا کلام ہے۔ نبی کا کلام کیا ہے؟ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت پہ میری جان ہے۔ دیکھیں کوئی ایک اہم قسم ہوگی، جب بھی اس قسم کو کھایا جا رہا ہے، اس قسم کی اہمیت میں بتاؤں، جب عقیدے کا اس بات کرنا تھا تو رسول اللہ نے اس قسم کو کھایا، کیا کہنے لگے؟ والذی نفسی بیدہ یا علی لو احبک اہل الارض کمحبت اہل السماء لما خلق اللہ نارا، کہ اے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں رسول اللہ کی جان ہے، اے علی اگر دنیا والے آپ سے ایسے ہی محبت کریں جیسے آسمان والے کرتے ہیں تو خداوند متعال جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ ارے حیدری، توجہ ہے کتنی اہم قسم ہوگی یہ، جو بھی تو اس قسم کو کھایا جا رہا ہے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنًا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، دیکھو جو تم سے پہلے لوگ گزر گئے نا، یہود و نصارہ اور اسی طریقے سے اور امتیں گزر گئیں،
تم سب کی سنتوں پر عمل کرو گے مسلمانوں. پھر بتانا چاہتے تھے کہ کتنا عمل کرو گے. کہنے لگے کہ اتنا عمل کرو گے حذو النعل بالنعل، کہ اس طریقے سے عمل کرو گے کہ جیسے چپل پہنی جاتی ہے اس حد تک، یعنی بنیادی چیز ہے چپل پہنا، کتنی بنیادی چیز ہے. جس طریقے سے وہ چپل پہنا کرتے تھے، جس طریقے سے وہ جوتے پہنا کرتے تھے، تم ان چیزوں تک میں بھی ان کی تقلید کرو. حتی لا تخطئون طریقهم ولا یخطئکم سنة بنی اسرائیل. یعنی ایک وقت یہ آئے گا کہ تم انہوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے تم سارے گناہوں کو انجام دو گے، اور فرق اتنا بھی نہیں ہوگا، اتنا کم فرق بھی نہیں ہوگا کہ اس چیز کا فرق کیا جا سکے کہ یہ امت موسوی ہے، امت محمدی ہے. سوچیں آپ ذرا، یہ اسی کا ایک سوال کا جواب مل جاتا ہے. میرے بچوں کیا اعتراض کیا جاتا ہے؟ کبھی اعتراض تم لوگ نے سنا ہو تو اچھی بات ہے، نہیں سنا ہو تو آج میرے منہ سے سنو. کیا اعتراض کیا جاتا ہے؟ بزرگوں نے تو بہت دفعہ اس کو ملاحظہ کیا ہوگا کہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اتنے سارے لوگ مولا کے خلاف ہو جائیں. اعتراض سنا ہے آپ نے؟ یہ تو رسول اللہ کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان ہے. جائیے سورہ اعراف کو پڑھیے. سورہ اعراف کی ان آیات کو پڑھیں 140 سے لے کے 150 155، یعنی پورا پیسج ہے. ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اتنی تفصیل میں جا سکوں. خداوند متعال نے اس وقت کو بتایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام 30 دن ان کو جانا تھا. توجہ ہے، 30 دن سے صرف 10 دن پڑھیں، صرف 10 دن پڑھیں. 30 سے 40 دن جو ہوئے، ان 10 دنوں میں سامری نے ایک بچڑے کو بنایا اور پوری قوم اس بچڑے کو پوجنے لگی. اور معاملہ یہاں تک آ گیا کہ حضرت ہارون جو وصی تھے حضرت موسیٰ کے، وہ کہنے لگے کہ یبن الام، اے میرے مادرزاد بھائی، اے میرے ماں جائے. معاملہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ اگر میں ان کو روکتا تو قریب تھا کہ مجھے قتل کر دے. تو بھائی جو چیزیں امت موسوی کے ساتھ ہوئی، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امت علوی اور امت محمدی کے ساتھ نہ ہو؟ توجہ ہے. اچھا بات مطلب ایک تھوڑی کبھی انگریزی کے الفاظ آ جاتے ہیں. یہ روایت صرف شیعہ روایت نہیں ہے، سنن ترمذی اٹھا لیجیے، سنی روایت بھی ہے. یعنی سنی شیعہ متفق علیہ روایت ہے کہ تم بنو اسرائیل کی سنت پر عمل کرو گے. جس طریقے سے بنو اسرائیل نے اپنے وقت کے وصی کا ساتھ نہیں دیا نا میرے بچوں، اسی طریقے سے امت محمدی نے بھی رسول اللہ کی شہادت کے بعد ان کے وصی کے ساتھ کو چھوڑ دیا. توجہ ہے. تو یہاں تک ایک مقدمہ تھا کہ ماضی سے سبق لینا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے. اور اب ہم موضوع کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور اس مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خاندان زہرا کے دشمنوں پہ لعنت. بے شمار سلامت رہیں. جزاک اللہ، بہت خوب نعرہ لگایا آپ نے، واقعی بہت اہم نعرہ ہے. سب دشمنوں کو ہم برا کہتے ہیں، جب زہرا کے دشمن کی بات آتی ہے تو ہم مصلحتوں میں پڑ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اب آتے ہیں دوسرے موضوع پہ. یعنی آپ دیکھیں کہ سید الشہداء کو، جب سید الشہداء کی جب بھی بات آتی ہے تو امام زمانہ کو کتنا یاد کیا جاتا ہے. میں آج کچھ دلائل دینا چاہتا ہوں. ارے میرے بچوں، یہ وہ دلائل ہیں جو آپ لوگ ہر روز تلاوت بھی کرتے ہیں، ہر روز پڑھتے بھی ہوں گے، یا ہفتہ وار پڑھتے ہوں گے، یا مہینہ وار پڑھتے ہوں گے، یا کم سے کم سالانہ طور پہ کبھی نہ کبھی آپ لوگ پڑھ لیتے ہوں گے. دعائے نطبہ ہمارے ذہن میں. یعنی جب امام زمانہ کو بلایا جا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ این الطالب بذحول الانبیاء و اولاد الانبیاء. کہاں ہے میرے امام جو انبیاء کا بدلہ لیں گے جو ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور انبیاء کی اولاد پر جو ظلم کیا گیا ہو ان کا بدلہ لیں گے. این الطالب بدم المقتول بکربلا. کہاں ہے وہ جو کربلا والوں کا بدلہ لینے آئے گا؟ یہ امام کو بھی کس طریقے سے یاد کیا جا رہا ہے. دعا نطبہ میں چاہ رہا ہوں وہ آپ فہم دلائل دوں جو آپ لوگ تقریباً ہر روز جس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف ہماری عموماً توجہ نہیں ہوتی، لیکن واقعتاً اگر ہم تفصیل میں جائیں، ایک یہ دلیل ہے. دوسری دلیل
تھوڑا سا ہوتا یہ ہے کہ موضوع کبھی ایک طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، جیسے ایک ٹیچر ہے نا، وہ ایک پوائنٹ بائی پوائنٹ بتا رہا ہوتا ہے، ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے، تو ہماری بھی کچھ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن چل رہی ہے، دلیلوں کا اچھا دوسری دیتے ہیں، تیسری ہوتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ موضوع پر رہا جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر کے اٹھیں مجلس سے. مجلس حسینی ہے نا، موضوعات آل محمد نے اتنے دیے ہیں کہ موضوعات کی کمی نہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ موضوعی میں رہ کے انسان اپنی گفتگو کو بڑھائے. دوسری دلیل وہ ہے کہ جب آپ شب عاشور سے لے کے عاشور تک ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کس طریقے سے ایک دوسرے کو مل کر آپ لوگ کلام کرتے ہیں. توجہ رکھیے گا. ایک ہم لوگ کے ایک اچھی آداب میں سے ہے ہاتھ نہیں ملایا جاتا. ہاتھ ملانے کے بجائے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جملہ کہا جاتا ہے. اچھا یہ ایک الگ بات ہے، کوئی اگر ہاتھ بڑھا لے تو آپ یہ نہ بولیں کہ شب عاشور ہے تم ہاتھ مت ملاؤ. مومن کی دل آزاری کرنا بڑا گناہ ہے، ذہن میں رکھیے گا. اگر اس نے ہاتھ بڑھا لیا ہے تو آپ اس سے محبت سے مل کے کہیں آج شب عاشور ہے، آج عاشور کا دن ہے. یہ معاملات ہیں جانتے، تھوڑا سا ایک اخلاق رہے. ہم لوگ کے کبھی کبھی تبلیغ میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ذلیل کر دیا جاتا ہے. اگلی دفعہ وہ کہتا ہے میں اس امام بارگاہ ہی نہیں آؤں گا کیونکہ جب آتا ہوں تو ایسے ذلیل ہو کے واپس جاتا ہوں. ایسا ہے کوئی ماشاءاللہ سے آپ لوگ پڑھے لکھے حضرات ہیں، دین کی تعلیم زیادہ رکھتے ہیں، اور کوئی آپ کی طرح دیندار اتنا نہیں ہے، اتنی زیادہ تعلیم نہیں رکھتا. اگر وہ غلطی سے آپ کو ہاتھ بڑھا دے، سلام کر دے، تو ایسا مطلب نہیں کہ آپ بالکل گھور کے دیکھنے لگیں کہ وہ وہیں ڈھیر ہو جائے. توجہ ہے، مطلب تھوڑا تمیز سے، تھوڑا توجہ سے. غلطی بھی اگر کوئی کرے نا تو گلے لگائیے اس کو، کیونکہ کافی زیادہ میں جانتا ہوں جو لوگ امام بارگاہ نہیں آتے ہیں. خیر یہاں کے لوگ تو بہت اچھے ہوں گے، میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی جی ٹی اے کی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ پھر پوچھنے لگ جائیں کہاں، کراچی کی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی پیچھے. اس وجہ سے بھی کبھی کبھی نہیں آتے ہیں کیونکہ دیندار ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر. یعنی آپ کہیں بھی جائیں، گھر میں آپ کو ذلیل کر دیا جائے کسی کے گھر میں، دوبارہ کبھی جائیں گے؟ سوچیں مولا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، مولا کی بارگاہ میں جو اپنے آپ کو خادمین کہلانے والے وہی ذلیل کر دیں. توجہ ہے. تو کبھی اگر آپ لوگ دیکھیں نا، کوئی اگر کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی نماز میں کبھی کچھ غلطی کر جائے، کبھی کوئی عزاداری میں غلطی کر جائے، کبھی کسی اور چیز میں کر لیں، غصہ نہیں ہونا ہے، بہت پیار و محبت سے اکیلے میں سمجھانا ہے، سب کے سامنے نہیں سمجھانا. تھوڑے سے کچھ آداب ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو کیسے آپ ایک دوسرے کا استقبال کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا الحسین، کہ خداوند متعال آپ کے اجر کو زیادہ کرے اور ہمارے اجر کو بھی زیادہ کرے. کس چیز میں؟ کہ ہم سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں. وجعلنا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الطَّالِبِينَ بِثَارِهِ، اور خداوند متعال آپ کو بھی توفیق دے. یعنی دیکھیں آپ نے دعا کیسے شروع کری، خداوند متعال مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. کس چیز کی؟ مِنَ الطَّالِبِينَ، کہ ہم طلب کر سکیں بِثَارِهِ، امام حسین کے بدلے کو. کس کے ساتھ؟ مع امام منصور من آل محمد، اس امام کے ساتھ جو نصرت یافتہ ہے. منصور کس کو بولتے ہیں؟ جس کو خدا کی طرف سے نصرت دی گئی. من آل محمد، ہر کسی ارے غیرے نہیں، بلکہ کہاں سے؟ فرزند زہرا ہو، فرزند علی ہو، فرزند محمد ہو علیہ السلام. سوال پڑھے محمد و آل محمد. اب ایک عاشور کا ذکر آ گیا تو زیارت عاشور کے بھی ایک حصے کو نقل کرتے ہیں. وہی زیارت عاشور جو مشہور ہے. فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَكَ وَأَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مَعَ إِمَامٍ مَنصُور. یہ لفظ آ گئے. تھوڑا سا ترجمہ تھوڑا کبھی کبھی ہم لوگ پڑھ لیں تو مسئلے کی بات نہیں ہے. یہ کچھ دیکھیں، کچھ چیزیں ہم لوگ بہت پڑھے ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا چاہیے. دعا کمیل ہے، بہت پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، عربی میں پڑھنا چاہیے، کبھی کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں. ماشاءاللہ ساری چیزیں اب آڈیو آ گئی ہیں، حتیٰ صحیفہ سجادیہ پوری آڈیو ہے، نہج البلاغہ آڈیو ہے. گاڑی میں ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں. خیر یہاں کے سفر تو مجھے 15-20 منٹ کے ہی لگتے ہیں، ہوں گے بڑے، مجھے نہیں معلوم. ہمارے شہر میں 1.5-2 گھنٹہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ چلے جائیں، نکل جائیں، ہائی وے میں پھنس گئے. ایک 401 ہے، مصیبت آ جائے، واقعی مشکل کر دیتا ہے بہت زیادہ. لیکن ہے ہمارے پاس تو ماشاءاللہ مجلسیں کیا پورا عشرہ ختم کر سکتے ہیں 5 دن میں. توجہ ہے آپ کی. تو جتنا ہو سکے تھوڑا سا آپ لوگ ترجمے کو ملاحظہ کریں. دعائے مکارم الاخلاق امام زین العابدین کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو دیکھیں. ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے اخلاق کو اچھا ہونا چاہیے. بھائی اخلاق سیکھیں گے کس سے؟ سیکھیں گے مولا کی ذات سے نا.
ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کی ذات سے سیکھیں گے بھی اور ترجمہ نہیں پڑھیں گے، تو سیکھیں گے کیسے؟ توجہ ہے، سیکھنا ہے ہمیں، ترجمے میں آ گئے ان چیزوں سے استفادہ کریں. فَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي، خدا مند متعال سے سوال کرتا ہوں. کون سوال کر رہا ہوں؟ میں کر رہا ہوں. میری اوقات کیا؟ نہیں اوقات ہے. کیوں اوقات ہے؟ سید الشہداء کو سلام کیا نا تو اب اوقات ہو گئی ہے. کیسے کہوں میں، کیسے کہوں آپ کے سامنے؟ فَصَلُوا اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ، جنہوں نے خدا مند متعال کا سے سوال کر رہا ہوں جس نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا. وَأَكْرَمَنِي، اور مجھے بھی تکریم دی، مجھے بھی عزت دی. کیوں؟ آپ کی وجہ سے حسین. میری اوقات کی مجھے خدا سے عزت ملے. اتنا گناہ گار ہوں، غیبتیں کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، نمازیں چھوڑتا ہوں، روزے نہیں کرتا، پورے گناہ گار بندہ ہوں، لیکن ہاں تھوڑی بہت عزت ملی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سے متصل ہوا ہوں. این یرزقنی، خدا مند متعال مجھے رزق دے. یعنی آپ دیکھ رہے رزق، این یرزقنی طلب ذالک، کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لے سکوں. مع امام منصور، ان امام کے ساتھ جو نصرت یافتہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور زیارت عاشورہ ہے. ایک وہ آپ لوگ ایک اور جملہ بھی نا، فصل اللہ الذی، یعنی آپ جو پورا پڑھتے ہیں فصل اللہ الذی، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا جملہ، مع امام ہدی ظاہر ناطق بالحق منکم، کہ میں خدا مند متعال سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بدلہ لینے کی توفیق دے. کس سے؟ امام ہادی سے، جو ہدایت دینے والا ہو. ظاہر ناطق، جو ظاہر بھی ہے. ہم تو سمجھتے تھے امام غائب ہے، نہیں، ظاہر بھی ہے. ان لوگوں کے لیے ظاہر ہے جو امام کو دیکھنا چاہتے ہیں. ناطق، بولنے والے امام ہیں. ہم لوگ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جو صامت ہو. امام ناطق ہوتا ہے. صامت قرآن ہے، ناطق امام ہے. ذہن میں رکھیے گا. صامت سے میری مراد کیا؟ خاموش. ناطق کون؟ بولنے والا. انسان کی خاصیت بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان ناطق. حیوان وہ نہیں، جانور کو نہیں، حیوان جو جینے والی چیز ہو. ناطق جو نطق کرتی ہو، بولنے والی ہو، سوچ و بچار کرنے والی ہو. اس طریقے سے انسان کو ذکر کیا جاتا ہے. چنانچہ جب انسان کے شرف کو ذکر کیا جا رہا ہو تو ناطق کا استعمال کیا جاتا ہے. جب امام الناس کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے بھی امام ناطق کہا جاتا ہے. توجہ ہے آپ لوگ کی اس جانب. ایک اور زیارت عاشورہ ہے جو غیر مشہور ہے، اس کو مفاتی میں اگر ہو سکے اور دیگر کتابوں میں ہو سکے ضرور دیکھیے گا. فصل اللہ، میں خدا سے سوال کرتا ہوں. البر الرحیم، بر یعنی نیکی کرنے والا، اچھائی کرنے والا. رحیم جو مومنین پر صاحب رحمت ہو، رحم کرنے والا ہو. ان یرزقنی مودتکم، آئے ہائے، خدا سے سوال کرتا ہوں کہ مودت کا رزق مجھے عطا کرے. مودت آل محمد کا ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے مودت آل محمد تو ہمیں ویسی ملی ہے. نہیں، وہ بنیادی مودت ہے. خدا آپ کو کسی اور مودت کے کسی اور درجے پر دیکھنا چاہتا ہے. جب ہی کہا جا رہا ہے نا کہ رزق کے طور پر عطا کر. میرا بچہ پڑھ رہا تھا ابھی عشاء کی تاکیبات میں، اللہم انہو لیس لعلم بموضع رزقی وانما طلبه بخطرات تخطر على قلبی فأجول فی بلده ولدان وَأَنَا طَالِبٌ كَالْحَيْرَانِ. کس طریقے سے میں حیران پریشان گھومتا رہتا ہوں، مختلف جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں. کس چیز کی طلب میں؟ رزق کی طلب میں. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے اہم رزق کیا ہے؟ مودت اہل بیت ہے. ہم ابھی تک سمجھتے تھے رزق کا تعلق ہمارے پیٹ سے ہے. خدا کہتا ہے یہ تو بہت ہی بنیادی رزق ہے جو تمہیں مل ہی جائے گا. جس رزق کو تمہیں واقعتاً طلب کرنا ہے وہ مودت اہل بیت کا ہے. محمد حیدری محمد وآل محمد صلوات. پھر آگے کیا جملہ ہے؟ وَأَن يُوَفِّقَنِي بِطَلَبِ ثَارِ، اور خدا مند متعال مجھے توفیق دے. دیکھیں ہر کسی کو خدا موقع نہیں دے گا. ہم شیعہ ضرور ہیں، شیعہ ہمارے اوپر عنوان آتا ہے، کہتے ہیں شیعہ. واقعتاً آل محمد ہمیں شیعہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ایک الگ بحث ہے. مجھ جیسا تو اپنے بارے میں بہت پریشان رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی شیعہ ان معنوں میں ہونا،
ایک شیعہ ایک لیبل کے طور پہ ایک الگ بات، تو ان معنوں میں شیعہ ہونا جن معنوں میں آل محمد چاہتے ہیں نہیں. وَأَن يُوَفِّقَنِي بِطَلَبِ ثَارٍ، کہ میں بدلہ لے سکوں مع امام المنتظر المہدی من آل محمد. کن کے ساتھ؟ کیا خود نکل جاؤں، خود جا کے سعودی عرب میں کچھ کرنے لگوں، خود جا کے بحرین میں کچھ کرنے لگوں، خود جا کے کویت میں کرنے لگوں، افغانستان میں، پاکستان میں، ایران میں؟ نہیں، آپ کو نہیں کہا جا رہا. کرنا جو بھی ہوگا امام کی ہدایت کے مطابق ہی کرنا ہوگا، ورنہ پھر وہ لوگ خوارج ہو جاتے ہیں، دہشت گرد ہو جاتے ہیں جو امام کی ہدایت کے خلاف جا کے کچھ کام کریں. توجہ ہے؟ تو آپ نے یہ سارے شواہد دیکھے، شواہد دیکھ رہے ہیں. دعائے ندبہ آپ کو نقل کری، زیارت عاشور نقل کری، زیارت عاشورہ مشہورہ، زیارت عاشورہ جو غیر مشہور ہے، یعنی غیر مشہور سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان اوتھینٹک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی ہے. ایون عاشورے کے دن جب آپ آتے ہیں ایک دوسرے کو آپ جب ملتے ہیں تو ایک تعزیت کا طریقہ جو بتایا ہے اس میں بھی آل محمد کو، قائم آل محمد کو یاد کرنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے. بس اس سلیقے کو ذہن سے نہیں نکالنا. آپ ماتم کر رہے ہیں، آپ مرثیے پڑھ رہے ہیں، آپ بڑی بڑی عبادتیں انجام دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ متصل نہیں ہو رہی ہمارے امام وقت سے تو مسئلہ ہے، 100% مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. متصل امام وقت سے ہونا ضروری ہے. توجہ ہے؟ جب بھی دیکھیں نا، یہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے. ابھی تھوڑے سے دعائیں آپ کو بتائی گئی تھیں، اب روایتوں کی جانب آتے ہیں. مولا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یخرج قائم اليوم الذي قتل فيه الحسین، کہ قائم آل محمد امام مہدی کب ظہور کریں گے، کس دن ظہور کریں گے؟ اسی دن ظہور کریں گے، اس عاشورے کے دن ظہور کریں گے جس دن امام حسین کو مارا گیا. یعنی جب یہ بھی بتایا جا رہا ہے نا کہ امام زمانہ آئیں گے تو اس وقت بھی ایک چیز کو ذہن میں رکھا گیا ہے کہ قائم آل محمد کو کس طریقے سے سید الشہداء سے ملانا ہے. جبھی تو کوئی وجہ ہے کہ جب امام آئیں گے تو امام کا نعرہ کیا ہوگا؟ یا لثارات الحسین، کہ میں سید الشہداء کا بدلہ لینے آیا ہوں، میں ان کا انتقام لینا ہوں. کل کی مجلس میں تھوڑا سا اور گفتگو کریں گے اس موضوع پر. یعنی دیکھیں نا، اگر بزرگ شخصیت کا انتقام لیا جا رہا ہو، کسی اچھی شخصیت کا انتقام لیا جا رہا ہو، کسی نبی کے قتل کا انتقام لیا جا رہا ہو، کسی وصی کے قتل کا انتقام لیا جا رہا ہو، کسی حجت کے قتل کا انتقام لیا جا رہا ہو، تو وہ فوج مبارک ہوتی ہے. میں ایک اور انتقام کی طرف اشارہ کروں. یہ وہ انتقام تھا جو جنگ جمل میں مخالفین اہل بیت لے رہے تھے مولا سے، اور کیا کہا جاتا تھا؟ یا لثاراتی فلان، فلان فلن دا بلینک کر لیجیے آپ، کہ ہم فلانے فلانے کا انتقام لینے کی وجہ سے علی سے لڑ رہے ہیں. عجیب مرحلہ ہے. کبھی آپ سوچئے گا اس کو. جو قتل کرنے والے حضرات تھے یہ وہی تھے جو مولا کے خلاف بعد میں آئے. جنگ جمل تھوڑا سا میں سمجھا دوں بچوں کے لیے. بچوں میرے، جنگ جمل جب ہوتی ہے تو جنگ جمل میں ایک جگہ امیر کائنات ہے، اور امیر کائنات کے مقابلے میں 3 شخصیات ہیں. طلحہ ہے، زبیر ہے، اور ایک اور شخصیت ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ سب سے بڑی شخصیت. اب بڑی کا آپ لوگ ترجمہ، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں مضاف مضاف الیہ، جسے کہا جاتا ہے بڑی. اب بڑی واضح نہیں کیا کہ کون سی بڑی شخصیت ہے. کچھ بڑی اچھی سمجھ رہے ہوں گے، کچھ بڑی کچھ اور سمجھ رہے ہوں گے. تو جو ہے آپ کی، تو ہم لوگ وہ والے، ہم لوگ یہ والے نہیں، وہ والے. سمجھ گئے؟ جب یہ مقابلے میں آئے ہیں تو ان کا کیا تھا؟ کہتے تھے کہ اے علی تم نے عثمان کو مارا ہے، تو غلطی سے آ گیا، تم نے فلانے فلانے کو مارا ہے، اور ہم اس کا انتقام لینے کے لیے تم سے جنگ کر رہے ہیں. یا لثارات فلان، ہم اس کا انتقام لینا چاہتے ہیں. میرے بچوں میں تھوڑا سا کچھ کتابوں کے حوالے دوں گا. بزرگ میں ماشاءاللہ جانتے ہیں، بزرگوں کے لیے میں مجلس سے کم پڑھتا ہوں، بچوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ سے میری تائید کریں گے. تاریخ طبری ہے، طبری اٹھائیے گا. طبری از اے سنی اسکالر، ٹھیک ہے.
تیسری صدی کے عالم تھے. اسی طریقے سے ابن اثیر ایک اور عالم ہے، ان کی کتاب الکامل ہے. اسی طریقے سے العقد الفرید ہے ابن عبد الرب کی. اسی طریقے سے اور کتابیں ہیں، سبت ابن جوزی کی ہو گئی، نصر بن مزاحم کی ہو گئی صفین. یہ مختلف کتابوں کے حوالے اس وجہ سے دے رہا ہوں، کبھی ہو بات ہو تو کبھی کتابوں کے حوالے نقل ضرور کرنا. اس میں جس شخصیت نے فتویٰ دیا تھا قتل کا، ان کے مشہور جملے تھے. کیا کہا کرتی تھی نا، سمجھ گئے؟ مذکر کی بات نہیں کر رہا، مؤنث کی کر رہا ہوں. اقتلوا نعسلا فقد کفر، اس نعسل کو قتل کر دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے. جائیے نعسل کو پڑھیے، ابن اثیر کی النہایہ دیکھیے، محمد طاہر گجراتی صاحب کی جو ہے بہار الانوار، ان کی بھی بہار الانوار ایک نامی کتاب تھی، اور مختلف لغات کی کتابیں اٹھائیے، لسان العرب ہو گئی اور دیگر. نعسل کا مطلب کیا ہے؟ نعسل کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص، وہ لمبا قد آور بڈھا جس کی داڑھی اس کے شکم سے بھی زیادہ ہو. سمجھ آ گئی؟ نہیں، وہ داڑھی نہیں کاٹتے تھے وہ حضرت. اور یہ محدثین کا ایک رول ہے کہ جو اپنی داڑھی نہ کاٹے نا، ایک پش سے زیادہ آپ کو رکھنا غلط ہے. ایک پش سے اگر زیادہ ہو داڑھی تو وہ شخص احمق ہوتا ہے. توجہ ہے؟ تو اب کون احمق ہے یہ خود فیصلہ کیا جائے. وہ بیچارے کہہ کر تو چلے گئے بڑے بڑے لوگ، لیکن ان کو یہی نہیں معلوم تھا کہ سب سے بڑے احمق یہی تھے جنہوں نے کبھی اپنی داڑھی نہیں کاٹی. تو انہیں کیا کہا گیا؟ اقتلوا نعسلا فقد کفر، کہ اس ناسل کو مار دو کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے. بھائی انہی کے فتوے کی وجہ سے تو صحابہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے اس شخصیت کو مار دیا تھا، 40 دن محاصرہ کیا. اور امیر الکائنات سمجھاتے تھے کہ مت مارو مت مارو. اس وجہ سے نہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی تھی، جانتے تھے کہ کیا ہوگا جب مار دیے جائیں گے. اور روایتوں کے عجیب جملے، جو طلحہ بن عبید اللہ، آج بھی آپ بصرے چلے جائیں ان کا مزار ہے. شکر ہے بصرے والے جاتے نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. طلحہ یہ وہ شخصیت ہے جو اپنے زاربند میں بیت المال کا چابی لے کے گھوما کرتے تھے. انہوں نے کیا 40 دن محاصرے میں، چلو یہاں سے ہم بیت المال کو بھی کام صفایا کر لیں. مدینے کے بیت المال ان کے قبضے میں ہوا کرتا تھا، اور جو بھی پانی لے کر جا رہا ہوتا تھا خلیفہ کے چاہنے والوں میں سے، اس پانی کو روکنے والوں میں سے جو شخصیت تھی وہ طلحہ تھی. کہاں کہاں میں مصائب عرض کروں آل محمد کے. آل محمد کے مصائب کبھی کبھی سمجھتے ہیں جسمانی مصائب میں فقط، یہ نفسیاتی جو مصائب کیے گئے ہیں آل محمد کو، یہ کم ہے کیا؟ قتل بھی خود کرو، سارا کام بھی خود کرو. بھائی روایت کے جملے یہ ہیں کہ خاتون گئی تھیں مکے میں حج کرنے گئی تھیں، حج کرنے سے واپس آ رہی تھیں تو کسی نے خبر دی کہ چلے گئے وہ حضرت جن پر آپ کا کفر کا فتویٰ تھا. فوراً انہی نے ماشاءاللہ تسبیح پڑھی، الحمدللہ پڑھا کہ ماشاءاللہ ہو گیا کام. تھوڑا سا آگے گئیں تو بعد میں پتہ چلا، یہ سمجھ رہی تھی کہ طلحہ بنیں گے خلیفہ. تھوڑا سا آگے گئیں تو پتہ چلا امیر کائنات بن گئے خلیفہ. تو فوراً کہا ردونی، مجھے واپس لے چلو، فلاں شخص تو مظلوم مارا گیا ہے. آپ توقع کرتے ہیں کہ ہم ایسے شخصیات کو اپنا مقتدیٰ مانیں، ان سے اپنا دین لیں؟ روایت ہے نا کہ اپنا آدھا دین فلانی شخصیت سے لو. میں آدھا دین تو کیا، میں چارانے دین بھی نہیں لے سکتا. چارانے تو اب آج کے بچے نہیں سمجھیں گے، سینس تھوڑا سا سمجھ لو. ہمارے زمانے میں چارانے استعمال ہوتے تھے میرا. تو کیا وجہ ہے کہ کتنے باطل نعرے لگائے گئے. تو میں پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ موضوع میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی اگر ظالم کے لیے انتقام لیا جا رہا ہو تو ایسے میں شرکت کرنا خود ظلم ہے. اور اگر کسی مظلوم کے لیے نعرہ لگایا گیا ہو اور اس میں شرکت کیا جائے تو یہ شرکت دراصل سید الشہداء کے مشن کو بڑھانے کے مترادف. جب یہ تو کہا گیا یا لثارات الحسین. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، مجھے کہا گیا تھا 50 منٹ، 55 منٹ ہو جائے مسئلہ نہیں انشاءاللہ. صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوشش کریں گے انشاءاللہ وقت پر ہی ختم ہو ہماری. ایک بس روایت کو آگے پڑھ کے میں اپنے آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. راوی ہیں ابو حمزہ صومالی. ابو حمزہ صومالی نام سنا ہے آپ نے؟
جو دعائیں بھی حمزہ شمالی پڑھی جاتی ہے رمضانوں میں، ان کا نام کیا تھا؟ ثابت. والد کا نام کیا ہے؟ دینار. ثابت بن دینار ان کا نام تھا. روایت کر رہے ہیں امام باقر سے. آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لما سمیہ امام العلی امیر المؤمنین، کہ بھائی امیر المومنین تو میں کہہ رہا ہوں امام علی کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ نہ ان سے پہلے کسی کو امیر المومنین کہا گیا، نہ ان کے بعد کسی کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے. واضح ہے؟ امیر، یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا. امیر ہی سے ایک جملہ نکلا ہے جس کو کہا جاتا ہے میرا. میراتن کا مطلب کیا ہے؟ خزانہ. تو مولا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مِيرَةُ الْإِيمَانِ مِيرَةُ الْعِلْمِ، اس وجہ سے امیر المومنین کو امیر المومنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ علم کا خزانہ تھے، وہ نور کا خزانہ تھے، وہ ایمان کا خزانہ تھے. لا يمتار الا منہ، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے نور علم کو حاصل کرے سوائے امیر کائنات کی ذات کے. جب پہلے جملہ کہا پھر دوسرا جملہ کہتے ہیں. دوسرا سوال، یہ سوال دیکھیں پوچھا انہیں نے، فائدہ ہمیں دیا. کہنے کہ لما سمیہ سیف الامام علی علیہ الصلاۃ والسلام ذی الفقار، کہ امیر الکائنات کی تلوار کو ذوالفقار کیوں کہا جاتا تھا؟ ذل یعنی ذو یعنی چیز، فقار فقر سے نکلا. فقر سمجھ گئے؟ فقر کیا کہتے ہیں؟ یعنی خندہ پیشانی سے جو انسان غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، تو اس کیفیت کو فقر کہا جاتا ہے. تو تلوار کا نام کیا ہے؟ ذوالفقار، وہ تلوار جو فقر دے. عجیب ہے، عجیب. یعنی مولا کی تلوار کے نام کے بھی راز ہیں. آج تک یہی نہیں سمجھ سکا انسان کہ مولا کی جتنی بھی چیزیں تھیں، بھائی مولا کی سواری تھی اس کے بھی کچھ راز ہیں، مولا کی تلوار تھی اس کے بھی کچھ راز ہیں، مولا کی کتابیں تھیں ان کے بھی کچھ راز ہیں، مولا کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب کے اپنے اسرار و رموز ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ پھر جب پوچھا گیا کہ ذوالفقار کیوں کہا گیا تلوار کو، تو کہتے ہیں کہ ما ضرب احدا من خلق اللہ، کہ دیکھو امیر کائنات میں جس شخصیت پر بھی اس تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے، افقرہ فی الدنیا باہلہ و ولدہ، تو اس شخص کو محروم کر، فقر کا مطلب محروم کرنا، اس کو محروم کر دیا کرتے تھے اس کی اولاد سے اور اس کی فیملی سے. وَأَفْخَرَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کو جنت سے محروم کر دیتے تھے، جس کو بھی مارتے تھے اس کو جنت سے محروم کر دیتے تھے آخرت میں. یعنی اب توجہ ہے، یعنی یہ مولا کی ذوالفقار کا مطلب. اب کام کا مطلب ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ بس سمجھا کیجئے کہ بس میں آپ لوگ کو صرف سمجھانے کے لیے، کیونکہ روایت پوری ہے. اب روایت کا جو جملہ جو ہماری موضوع سے متصل ہے، کہتے ہیں الستم کلکم قائمین بالحق، کہ آپ سب تو حق کا پیغام دینے والے ہیں، حق پر بلندی سے کھڑے ہونے والی شخصیات ہیں، حق کو لینے والی شخصیات ہیں، اس کا پرچار کرنے والے حضرات ہیں، تو آپ کو قائم کیوں نہیں کہا جاتا؟ سوال بہت اچھا اس کا. قائم کا مطلب کیا ہے؟ قائم کھڑا ہونا. قد قامت الصلاۃ ہے، قامت الصلاۃ، قامت کھڑی، نماز کھڑی ہو گئی. قد قامت الصلاۃ، قد کا مطلب بالتحقیق، بے شک، بلا شبہ نماز کھڑی ہو گئی. یعنی اب اس کے بعد باتیں کرنا شدید مکروہ ہے، اور جب آپ ایک دفعہ تکبیر کہتے ہیں تو بالکل حرام ہے. واضح ہے آپ کے لیے؟ تو کیوں کہا گیا ہے کہ آپ لوگ قائم، آپ لوگ کو کیوں نہیں کہا جاتا جبکہ آپ سب کے سب حق پر کھڑے ہوئے ہیں؟ تو کہنے لگے، امام کے جملے کی طرف میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی اب توجہ ہو. امام کہتے ہیں کہ جب کربلا میں سید الشہداء کو مارا جاتا ہے، جب مارا گیا ہے نا سید الشہداء کو، تو اس کے بعد جتنے بھی ملائکہ تھے وہ سب کے سب گریہ کرنا شروع کر دیا سب نے. اور گریہ نہیں کہ نحیب کا مطلب جانتے ہیں؟ زور زور سے گریہ کرنا، آواز سے گریہ کرنا. صراخ کیا کہا جاتا ہے؟ صرخہ، یعنی چیخ کے گریہ کرنا. اور خداوند متعال کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے خداوند متعال یہ کیا ہو گیا تیری حجت کے ساتھ؟ اس وقت خداوند متعال کہتا ہے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، وہی جو آپ لوگ حدیث قسم یہ پڑھتے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، انتقم منہم، میں ان سے ضرور بے ضرور بدلہ لوں گا. پھر خداوند متعال آئمہ علیہم السلام کو واضح کرتا ہے جو عرش پر خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں.
انہی میں سے ایک شخصیت ہوتی ہے جو کھڑے ہو کر خدا کی عبادت انجام دے رہی ہوتی ہے۔ تو مولا کے جملے یہ ہیں کہ خداوند متعال کہتا ہے بِذَلِكَ الْقَائِمِ أَنْتَقِمُ مِنْهُمْ، کہ میں جو یہ شخص کھڑا ہو کر میری عبادت کر رہا ہے، اس قائم کے ذریعے سے میں ان لوگوں سے انتقام لوں گا۔ سمجھ آ گئی قائم کیوں کہا جاتا ہے مولا کو؟ قائم آل محمد کہا جاتا ہے کیونکہ جب سید الشہداء کے بدلہ لینے کی بات آئی ہے اور جس شخصیت کو بتایا گیا ہے وہ شخصیت امام زمانہ کی شخصیت ہے۔ بس ہو گئے ہم متصل اپنے موضوع سے۔ جناب سکینہ کی شہادت منانی ہے نا، ہمیں ان کا ذکر کرنا ہے۔ کیسے مسائل بیان کروں، کس طریقے سے میں ان کی مظلومیت کا اظہار کروں؟ یعنی اگر آپ شام کے خربے کو دیکھیں، یعنی کہا جاتا ہے شام کا قید خانہ نہیں تو خربہ تھا۔ خربے اور قید خانے میں فرق کیا ہے؟ قید خانے آپ کبھی بھی جائیں اوپر چھت ہوتی ہے اس کے اوپر، لیکن شام کے قید خانے کو کیا کہا جاتا تھا؟ خربہ کہا جاتا تھا، کوئی چھت نہیں تھی۔ بس عزاداروں جب سورج کی دھوپ آتی، سورج کی گرمی آتی، وہ بھی آل محمد کے جلدوں پر پڑتی، ان کے چہروں پر پڑتی، اور جب رات کی سردی ہوتی تو اس کا بھی دفاع کا کوئی طریقہ نہ ہوتا۔ عجیب روایت ہے کہ آل محمد پر اتنے سورج کی روشنی پڑی ہے، اتنا دھوپ پڑی ہے، اتنی گرمی میں اپنے سفر کو جاری کیا ہے کہ آل محمد کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو گیا۔ بھائی یہی تو روایت ہے نا کہ منہال ملنے آیا ہے۔ منہال کس سے ملنے آیا ہے؟ امام زین العابدین سے ملنے آیا ہے۔ جب ایک دفعہ دیکھتا ہے امام کو، امام کا چہرہ زرد ہے، پنڈلیوں سے خون آ رہا ہے، ٹانگیں بہت کمزور ہو چکی ہیں اور عصا کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں۔ دل میرا یہ کہتا ہے کہ مولا کی کمر جھکی ہوئی ہوگی، مولا زار و قطار رو رہے ہوں گے۔ پر جب ایک دفعہ منہال نے اس صورتحال کو دیکھا نا تو عزاداروں جانتے ہیں ایک دفعہ اس کو دیکھ کے رونے لگا اور رو کے کہنے لگا مولا یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ، یہ کیسا ظلم ہوا ہے؟ بس عزاداروں میرا دل یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں منہال تو نے اس حالت میں دیکھا ہے نا امام کو، میں تجھے عصر عاشور لے کر چلتا ہوں۔ عصر عاشور میں ایک بی بی دوسری بی بی کے پہلو میں جگہ لیتی اور اپنے آپ کو بچانا چاہتی تھی کہ اس کی چادر نہ چھنے۔ ہاں جب چادر چھنتی تو ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی، دوسرے سے تیسرے آتی، اور یہ دشمن یہ آواز لگا رہے ہوتے کہ جاؤ ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ بس عزاداروں ایک خیمے سے دوسری جانب، دوسری سے تیسری جانب، بس ایک یہ مرحلہ آیا کہ امام زین العابدین کے خیموں میں بیویاں وارد ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ ثانیہ زہرا سوال کرتی ہیں اے میرے بھتیجے کیا یہیں جل کے مر جائیں یا اپنی جان کی حفاظت کے کچھ معمورات کو کریں؟ بس کہا جاتا ہے کہ اے میری پھپھی اپنی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، آپ اپنی جان کی حفاظت کیجئے۔ بس عزاداروں یہ قافلہ نکلتا ہے، کبھی اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، کبھی گوشوارے چھینے جاتے ہیں، کبھی خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے، کبھی سروں پر تازیانے لگائے جاتے ہیں۔ بس عزاداروں کون سا ایسا ظلم تھا جو اس قافلے والوں کے ساتھ نہ کیا گیا؟ بس ہر دفعہ قافلے والوں کے ان ظلم کی تو بات ہوتی ہے نا عزاداروں، قافلے والے بہت زیادہ بھوکے بھی تھے۔ میں بھوک کی کیفیت کو آپ کو ذرا بتاؤں کیا تھی؟ بھوک کی کیفیت یہ تھی کہ جب کوفے میں خانوادہ اہل بیت آتا ہے نا تو اوپر سے لوگ کھجوریں پھینکنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صدقے کی کھجور ہیں، اور تم بچوں تم ان صدقے کی کھجوروں کو کھا کے ہمارے لیے دعا کرنا۔ بس عزاداروں جب وہ صدقے کی کھجوریں پھینکی جاتی ہیں نا تو اس وقت جناب ام کلثوم بچے بہت بھوکے ہیں، جب ایک دفعہ کھجوروں کو دیکھتے ہیں نا تو اپنے منہ کے قریب کرنا چاہتے ہیں تاکہ کچھ کھا سکیں۔ بس جب ایک دفعہ سیدہ ام کلثوم اس کیفیت کو دیکھتی ہیں نا تو بچوں کے ہاتھوں سے کھجوروں کو لیتی ہیں اور کہتی ہیں اے بچوں ہمارے اوپر صدقہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے، ہمارے لیے کھجور کھانا حرام ہے۔ بس عزاداروں کبھی یہ قافلہ کربلا سے کوفے آتا ہے، کوفے سے شام آتا ہے، بس عزاداروں ایک ہی وہ لمحہ بھی آتا ہے کہ جب شام کے اس خربے میں اس قید خانے میں ایک یتیمہ ہے، سید الشہداء کی یتیمہ ہے، ایک دفعہ رات کو اٹھتی ہے
ہو, شاید یہ کہتی ہو اے میرے بابا میرے چچا عباس وعدہ کر کے کہے تھے کہ پانی لاؤں گا فرات کے کنارے, وہ بھی سو گئے. اے میرے بابا کیا کیا ظلم ٹوٹے, کبھی شمرا میں تازیانے مارتا, کبھی میری بالیوں کو چھینتا, کبھی میری چادروں کو لیتا. عزاداروں ایک ایک ظلم بتاتی ہوں گی. بس عزاداروں جب یہ گریہ چل رہا تھا, جب ایک دفعہ ماتم ہو رہا تھا, اس وقت یتیمہ کی آواز خاموش ہو گئی. اب یتیمہ کی آواز نہیں آتی. ایک دفعہ امام سجاد کہتے ہیں اے میری پھپھی ذرا جا کے چھوٹی بہن کی خبر تو لیجئے. ایک دفعہ بہن کے پاس پہنچتی ہے اور ایک دفعہ نفس کو دیکھتی ہے, کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اے سید سجاد ہماری چھوٹی بیٹی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے. عزاداروں اب غسل کا مرحلہ آتا ہے. بس غسل کا مرحلہ جب دیا جا رہا ہوتا ہے تو زور سے چیخنے کی آواز آتی ہے, گریہ کی آواز آتی ہے. جب پوچھا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اس یتیمہ کے پہلو بھی شکستہ تھا. اتنا ظلم ہوا ہے, شرم نے اتنے کوڑے مارے ہیں کہ یتیمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. عزاداروں ایک دفعہ جناب زینب جناب ام کلثوم کے پاس آتی ہے. جناب زینب بھی گریہ کنا ہے, لیکن جناب ام کلثوم بہت گریہ کر رہی ہے. ایک دفعہ پوچھتی ہے اے بہن ام کلثوم اتنے گریہ کی وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے اے بہن زینب یتیمہ میرے ساتھ بیٹھا کرتی تھی. بس آخری زحمت ہے, اس مظلومیت کو ملاحظہ کیجئے. یتیمہ میرے ساتھ بیٹھا کرتی تھی, جب بھی پرندوں کو دیکھا کرتی تھی کہ اپنے گھونسلے میں جا رہے ہیں, مجھ سے پوچھا کرتی تھی اے پھوپھی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا کرتی تھی بیٹا یہ اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہیں, شام ہو چکی ہے گھر میں واپس جا رہے ہیں. ایک دفعہ پوچھا کرتی تھی اے پھوپھی یہ سب اپنے گھروں میں جا رہے ہیں, ہم کب مدینہ ہوا پہ. ماتم حسین یا حسین Ya Hussein, 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 hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا, جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. ہر تماچے پہ سکینہ نے, ہر تماچے پہ سکینہ
آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے دے، وہ جو دنیا اپنے تحفے میں مجھے بخشے دے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہبانوں کے دورایا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہبانوں کے دورایا گیا ہے مجھ کو، دور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا،
سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا. متوجہ زیارت